نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فضائل التوبہ، توبہ کے فضائل، فضیلتیں، فائدے۔ التوبۃ فی الحقیقۃ ہی دین الاسلام، توبہ در حقیقت وہ دین اسلام ہے، یعنی اسلام نام ہی توبہ کرنے کا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا۔ ومنازل الایمان، اور ایمان کی منزلیں ہیں۔ ولا یستغنی عنہا الانسان، اور نہیں غنی ہو سکتا، بے نیاز ہو سکتا اس سے انسان، فی جمیع مراحل حیاتہ، تمام مراحل زندگی میں، فی جمیع تمام مراحل حیاتہ، اس کی زندگی میں، یعنی اپنی زندگی کے سارے مرحلوں میں وہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ فالسعید، پس خوش قسمت، من جعلہا، وہ ہے جس نے بنا لیا اس کو، ملازمتاً، ملازمہ یعنی لازم کر لیا اپنے ساتھ، لہو اپنے، فی رحلتہ، اپنے اس سفر میں، الی اللہ، طرف اللہ کے، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کے، یعنی خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ اور آخرت کی طرف کے سفر میں توبہ کرنے کو لازم کر لے، یعنی یہ صرف ون ٹائم کوئی جاب نہیں کہ ایک دفعہ کام کر لیا اور اس کے بعد ختم، یا کوئی فکسڈ آورز کے ساتھ نہیں، یا فکس ٹائم کے ساتھ نہیں، یہ مرتے دم تک کا ایک مسلسل عمل ہے کہ انسان بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا رہے۔ والشقی، اور بدبخت ہے، من اہملہا، جس نے اس سے غفلت برتی، اہمال برتا، وترکہا، اور اسے چھوڑ دیا، وراء ظہرہ، اپنی پیٹھ پیچھے، پس پشت ڈال دیا، یعنی توبہ کو اپنی زندگی میں ضروری نہ سمجھا۔ وللتوبۃ فضائل کثیرۃ، توبہ کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فائدے ہیں، منہا، ان میں سے بعض۔ واحد، پہلا، انہا سبب، کہ وہ سبب ہے، جالب، لانے والا، کھینچ لانے والا، لمحبت اللہ، اللہ کی محبت کو، عز و جل کی، یعنی توبہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے۔ ویحب، اور محبت رکھتا ہے المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے، خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے، اچھی طرح پاک ہونے والوں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظاہری طہارت اختیار کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، کلینلینس کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، غلطی کر کے پھر واپس پلٹ آتا ہے، جیسے انسان جسمانی طور پر میلا ہو جاتا ہے تو نہا لیتا ہے، اسی طرح گناہوں کی میل جب اس پہ چڑھتی ہے اور تو ساتھ ساتھ اس کی ڈسٹنگ کرتا جاتا ہے، اسے دھوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو مسلسل پاکیزگی حاصل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ خیال بھی انسان کو خوش کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اس لیے توبہ کرنی ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اگر دنیا کے کسی بڑے انسان کی محبت اور توجہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کو اپنی انتہائی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، کہاں یہ کہ مالک کائنات آپ سے محبت کرے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، انہا سبب للفلاح، کہ بے شک وہ سبب ہے، ذریعہ ہے کامیابی کا، فلاح کا۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا بھی ذریعہ اور سبب توبہ ہے۔ تو توبہ کی توفیق ہو جائے تو انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اب وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ نمبر 3، انہا سبب لقبول اعمال العبد، کہ بے شک وہ سبب ہے بندے کے اعمال کی قبولیت کا۔ لقبول، قبولیت، اعمال، اعمال العبد، بندے کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان کے نیک کام قبول ہوتے ہیں۔ والعفو عن سیئاتہ، اور معافی کا ذریعہ ہے اس کی برائیوں سے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور جس گناہ پہ انہوں نے توبہ کی ہوتی ہے اس گناہ کو ان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہ ہو، صاف ستھرے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو بے شک وہ یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، سچا رجوع کرنا، متاب حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. گناہ انسان یا خواہش نفس کی بنا پہ کرتا ہے، یا کسی نفس کے ایسے تقاضے کے تحت، یا کسی بری عادت کے تحت، تو اس میں انسان پھر یا نفس کا غلام ہوتا ہے، یا کسی انسان کے کہنے پہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے بہلانے پسلانے پہ، یا شیطان کے کہنے پر. تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دراصل وہ ان سب کی غلامی سے نکل کر، نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی، بندوں کی غلامی سے نکل کر واقعی سچا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. یعنی توبہ انسان کو غیروں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جاتی ہے. ای تقبل توبتہ، یعنی اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. نمبر 4، انہا سبب لدخول الجنت، بے شک وہ سبب ہے جنت میں داخلے کا، یعنی توبہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. والنجات من النار، اور آگ سے نجات کا ذریعہ. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فخلف من بعدہم خلف، تو جانشین بنے ان کے بعد برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کر دی نماز، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ ملیں گے گمراہی کو، یعنی گمراہی کے انجام کو، ہلاکت کو. اور غی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے کہ وہ خاص مصیبت میں پڑیں گے کہ جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. اس کی مثال کیا ہے؟ سوئے رہے اور نماز چھوڑ دی. سونا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک خواہش، یعنی بعض اوقات ہم ضرورتاً نہیں سو رہے ہوتے، بس ایسی لیزینس، دل چاہ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور سو جائیں اور سو جائیں، تو اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ نماز جا رہی ہے. تو جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے، اسی طرح بعض اوقات کھانا کھاتے کھاتے، جیسے رمضان میں بعض اوقات لوگ افطاری کرتے ہیں اور افطاری کے بعد کھانا شروع کر دیتے، اور کھانا کھاتے کھاتے نماز کا وقت کہاں چلا جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات بہت تاخیر ہو جاتی. اسی طرح بعض اوقات باتوں کی اور سوشلائزنگ کی خواہش، یا فون پہ باتیں ہو رہی، تو یہ ساری خواہشات انسان کو کیا کرتی ہیں؟ عبادت سے دور کر دیتی، یا عبادت کا لطف چھین لیتی. نماز ضائع کرنے میں صرف یہی نہیں کہ نماز نہ پڑھنا، ضائع کرنے میں سے تاخیر سے پڑھنا، اسے جلدی جلدی مارے پڑھنا، اور اسے بالکل دل نہ لگنا. وہ نماز جس سے پہلے آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ نماز جس میں مثلاً اگر آپ بازار سے آ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسی نماز ہوتی ہے وہ. جی پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور خوب مجلس گرم ہے، تو اس کو چھوڑ کے وہاں سے اٹھ کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہماری وہ نماز صرف فرض کی ادائیگی ہوتی ہے کہ اسے حاضری لگوا دی، وہ نماز نہیں ہوتی. تو اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، فسوف یلقون غیا، تو وہ ہلاکت کو پائیں گے، یعنی ہلاکت کو جا ملیں گے، یعنی نقصان اٹھائیں گے. اور اگر ایسا ہو رہا ہو زندگی میں تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ توبہ. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، اس روش اور اس طریقے کو چھوڑ دے. وہ آمنا، اور ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرے. اور نیک عمل میں یہ کہ سب سے پہلا نیک عمل کہ اپنے نمازوں کو، اپنی عبادت کو درست کرے. فاولئک یدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے. یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے چاہے وہ غلط کام کرتے رہے، لیکن جب وہ پلٹ آئے، توبہ کر لی، تو وہ گناہ نیکیاں بن گئے. ولا یظلمون شیئا، اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. کتنی بڑی ہوپ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. کیونکہ توبہ انسان کرتا ہے نا تو شدید ندامت ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، پھر مایوسی ہوتی ہے کہ میری توبہ تو قبول نہیں ہوگی، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں. یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان سوچے کہ میں واقعی گناہ گار ہوں، یہ بھی ایک نعمت ہے. ورنہ اکثر تو سیلف رائٹسنس کا ایسا جنون ہوتا ہے کہ گناہ نظر نہیں آتے. تو اس صورت میں جب انسان کو یہ احساس ہو اور ندامت ہو، تو پھر اس کے ساتھ خوشی بھی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی
اور مجھے یقین ہے کہ تو میری توبہ قبول کرے گا اور میری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. تو یہ بھی توبہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو ہوپ فل بنا دیتی ہے. نمبر 5 انہا سبب للمغفرۃ والرحمۃ، بے شک وہ سبب ہے مغفرت اور رحمت کا، یعنی اس سے بخشش بھی ہو جاتی ہے اور رحمت بھی آتی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کر لیے، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، برائیاں کرنے کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها، یقیناً تیرا رب اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربانی کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی، انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. نمبر 6 انہا سبب فی تبدیل السیئات الی حسنات، بے شک وہ سبب ہے برائیوں کو بھلائیوں میں بدلنے کا، تبدیل کرنے کا، یعنی ایکسچینج کرنے کا. برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، برائیاں نیکیاں بن جاتی ہیں. یہ تو بڑا ہی نفع کا سودا ہے، یعنی توبہ کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے. وہ گناہ جن پر ہم بہت زیادہ پشیمان ہوتے ہیں، پھر وہ گناہ نہیں رہتے، وہ نیکیاں بن جاتی ہیں اعمال نامے میں. اس سے بڑے کوئی مہربانی کرنے والا ہوگا؟ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی غلط کام کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، يَلْقَ أَثَامًا، پائے گا سخت گناہ کو، یعنی اس کے اعمال نامے میں سخت گناہ لکھا جائے گا. یضاعف له العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرے گا، برے کام کرے گا. الا، مگر، من تابا، جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فاولئک، تو یہی لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم، بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. بس توبہ سچی ہونی چاہیے، اللہ کے ہاں مہربانی کرنے میں دیر نہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربان، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ مہربانیاں کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ کرنا چاہتا ہے مہربانی، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کی رحمتیں ہم پر ہو جائیں، اس سے دور نہ جائیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ ہو. جیسے حج پہ توبہ کرتے ہیں نا، تو پھر حج کے بعد انسان کیسے ہو جاتا ہے؟ بالکل نیو بورن بیبی کی طرح. تو اسی طرح ضروری نہیں کہ صرف حج ہی کر کے انسان کی توبہ ہوتی ہے، حج تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو اس کے علاوہ بھی نیک کام کر کے، دعائیں مانگ کے، توبہ کر کے انسان اسی طرح ہو سکتا ہے. نمبر 7 انہا سبب لکل خیر، کہ وہ ہر خیر کا سبب ہے، ہر بھلائی اس کے ذریعے آتی ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم نے توبہ کر لی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں خیر ہے، بہتر ہے، بھلائی ہے. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا، ان کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں گے. نمبر 8 انہا سبب للایمان والاجر العظیم، بے شک وہ سبب ہے ایمان اور اجر عظیم کا. قال تعالی الا الذین تابوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا. فاولئک مع المؤمنین، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤت اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر. یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت ہے. اجرا عظیما، یہ اصل میں نفاق سے نکلنے کا راستہ اور نفاق سے بچنے کا، منافقت سے بچنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے. یعنی انسان کو جب احساس ہو جائے کہ اس کا ایمان درست نہیں،
اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، یا اس کے اعمال اور اخلاق میں وہ برائیاں جو منافقین کی برائیاں ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا، یہ ساری منافقوں کی عادات اور اخلاق ہے، مومنوں کا اخلاق نہیں ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر کرے کیا؟ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی ریاکاری سے نکل آئے. کیونکہ منافق ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے. تو پھر جب انسان ان چیزوں سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، مومنوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. نمبر 9، انہا سبب فی نزول البرکات من السماء، کہ بے شک وہ سبب ہے آسمان سے برکتیں نازل ہونے کا. یعنی توبہ کے ذریعے برکات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. وزیادت القوت، اور قوت میں زیادتی ہوتی، اضافہ ہوتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے قوم اپنے رب سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس کے بن جاؤ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا، یعنی بارشیں ہوں گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا. کون سی قوت؟ جسمانی قوت، ایمانی قوت، روحانی قوت، اجتماعی قوت، ہر طرح کی قوت. کیونکہ قوتاً اسم نکرہ ہے جس میں پھر ساری قوتیں شامل ہو جاتی ہیں، عام ہے، کسی خاص قوت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا. یعنی جو کچھ تمہیں دنیاوی وسائل ابھی اللہ نے دیے ہیں ان میں اور اضافہ ہو جائے گا. ظاہر ہے بارشیں برسیں گی تو کیا ہوگا، زمین سیراب ہوگی، بہت کچھ رزق آئے گا. کیونکہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، تو بارش رزق لے کے آتی، تمہارے فائدے کی چیزیں پیدا ہوں گی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو مجرم بن کے نہ پھرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ توبہ نہ کرنا جرم ہے، اور توبہ کرنے سے اتنی خیر اور بھلائی آتی، پھر انسان توبہ کیوں نہ کرے. نمبر 10، وَمِن فَضَائِلِ التَّوْبَةِ، اور توبہ کی فضیلتوں میں سے ہے، انہا سبب، کہ بے شک وہ سبب ہے، فی دعاء الملائکۃ، فرشتوں کی دعا کا، للتائبین، توبہ کرنے والوں کے لیے. توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرنے لگتے ہیں. وذالک، اور یہ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے آس پاس ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اپنی رحمت کے اعتبار سے، وعلما، اور علم کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز بھی اس کی رحمت اور علم سے باہر نہیں. فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں. سفارش کر رہے ہیں فرشتے کہ توبہ کرنے والوں کی بخشش فرما دے. واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی ہے. کیونکہ توبہ کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ غلط رستہ چھوڑ کر واپس آ کے صحیح رستے پہ چلنا. اب وہ اللہ کے بن گئے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے لگے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا جہنم کے عذاب سے. نمبر 11، ومن فضائلہا، اور اس کی فضیلتوں میں سے توبہ کی، انہا طاعۃ، کہ وہ ایک اطاعت ہے، مرادۃ، جو مطلوب ہے، للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے لیے. یعنی جیسے ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نا، تو توبہ کیا ہے؟ ایک ایسی اطاعت ہے جو مطلوب ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے ہی کرے. وذالک، اور یہ کما قال تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پر مہربان ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ اس پر مہربانی کرے. فالتائب فاعل لما یحبہ اللہ.